ٹی وی اور عذاب قبر کیسٹ کی کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں کیسٹ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی، کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا
کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے مفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا
कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ए बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, यह हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे न देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि यह हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात गिरामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है।
शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जहां कनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। एक और रवायत है कि किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सकरात मौत की तकलीफ कैसी होती है। आपने फरमाया कि आसान मौत ऐसी है जैसे खारदार शाह को रेशम में डालकर खींचने से कांटे के साथ रेशम टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। शमाइल तिर्मिजी में है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाए रूह के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो देखकर रोने लगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकनी के वक्त फरमाते थे, ए अल्लाह, तू मोहम्मद पर सकरात मौत को आसान कर दे। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदाए मोमिन के लिए गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जजा दे दी जाती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियों, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत से इतना डरता हूं कि खौफ के मारे मरा जाता हूं। हदीस शरीफ में यह भी वारिद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हक ताला ने उनसे पूछा कि जां कनी में तुमने अपने आप को कैसा पाया। अर्ज किया कि जिंदा मुर्ग के मिसल कि उसे भूने तो न वो उड़ सके न मर सके कि कहीं नजात पाए। मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, काफिरों से जिहाद करो ताकि कत्ल हो, क्योंकि तलवार की 1000 ज़रबे मुझ पर ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े जांकनी हो। एक सहाबी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ इस कदर सख्त और संगीन होती है कि अगर उसका एक कतरा भी जमीन और आसमान पर डाल दिया जाए तो सब जमीन वाले मर जाएंगे। हजरत ग्रामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हक ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज कराना चाहता है तो मलकुल मौत के पास हुक्म भेजता है कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाना। जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो। इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस घर में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हजरत इब्ने जरीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में वापस कर दें और रूह कब्ज न कर दें। वो कहता है, क्या मुझे गम व आलाम और रंज व तफक्कुरात की जगह ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे मेरे परवरदिगार के पास ले चलो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दरवाजे उसकी मौत पर रोते हैं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मोमिन मर जाता है तो कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है और कब्रिस्तान का हर हिस्सा ये तमन्ना करता है कि ये बंदा मेरे अंदर दफन हो। एक दूसरी रवायत है कि मोमिन की मौत पर जमीन 40 दिन तक रोती है। हजरत अताउल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा कयामत के रोज तक उसके मरने के दिन से रोएगा। मुरव्वी है कि एक अंसारी की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए और उनके सरहाने बैठ गए
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔
فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ، خدا ایک نہیں دو ہیں۔ وقت مرگ مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ نچا نچا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ لے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہا نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت ابو زکریا زاہد کی موت کا وقت قریب آیا اور جانکنی کا عالم ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کلمہ سن کر منہ پھیر لیا۔ اسی طرح دوسری بار بھی کلمہ سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار سن کر صاف انکار کیا کہ میں نہیں کہوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ابو زکریا زاہد کو بھی افاقہ ہوا اور ان کے حواس کچھ بجا ہوئے۔ پوچھا تم لوگوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی تلقین کی، 2 دفعہ تو تم نے سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار انکار کیا۔ حضرت ابو زکریا زاہد نے جواب دیا کہ شیطان میرے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آیا تھا اور میری داہنی طرف کھڑا ہو کر بولا پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا اچھا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ ادھر بھی اس نے یہی بات کہی۔ میں نے پھر اس کی طرف منہ پھیر لیا۔ تیسری بار شیطان نے کہا اچھا لا الہ کہہ لے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب دیا میں نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ سامعین حضرات، اب ذرا قبر کے حالات پر غور فرمائیے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو نے میری پرواہ نہ کی۔ پس اگر مرنے والا
نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا. پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے